السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6116 کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کی کہ غصہ نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کی ذہنی استعداد، علم، عمر، نفسیات اور اخلاقی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے نصیحت فرماتے تھے۔ جیسے کسی کو نصیحت فرمائی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کسی کو سخاوت کی تلقین کی، کسی کو یتیم مسکین سے، کسی کو والدین سے حسن سلوک کی تلقین کی، اسی طرح کسی شخص کو غصہ نہ کرنے کی ہدایت کی، اور یہ ساری ہدایات پھر عمومی طور پہ بھی اسی طرح قابل عمل ہیں۔ ہر انسان طبعی کمزوریاں رکھتا ہے اور کوشش سے ان کمزوریوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی کمزوری انسان میں پختہ ہو جاتی ہے تو وہ اس کی دوسری خوبیوں کو بھی ہلکا کر دیتی ہے اور اس کی نیکیوں کے اثرات ختم ہوتے جاتے ہیں۔ لوگ عموماً اپنی کمزوری کو یہ کہہ کر مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ یہ میری عادت ہے، یا بھئی میرا تو مزاج ہی ایسا ہے، یا یہ کہ میری فطری کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہر انسان کی کمزوریوں کا علم ہے۔ اللہ نے یہی تو دیکھنا ہے کہ اپنی کمزوریوں پہ قابو پانے کی کیا کوششیں کیں۔ جب حسن نیت سے پہلا قدم اٹھایا جائے گا تو اللہ 10 قدم آگے بڑھ کر ہاتھ تھام لے گا۔ اگر کوئی ہاتھ آگے ہی نہ بڑھائے تو پھر دلدل سے نکلنے کی سبیل کیسے بنے گی؟ غصہ کرنا ایسی برائی ہے جس سے باقی ساری خوبیوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اسی لیے اسے شیطانی عمل کہا گیا ہے اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہر وہ چیز جو حرام کی گئی ہے برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ غصہ کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ عدم برداشت کا مادہ ہے۔ تحمل اور حلم اخلاق عالیہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے سب سے پہلا کام اپنی کمزوری کی شناخت کرنا ہے، پھر اسے تسلیم کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی اصلاح کا پختہ ارادہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استعانت طلب کرنا ہے۔ صلاۃ کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے اپنا وہ مدعا سامنے رکھنا ہے جو آپ کو مطلوب ہے۔ جب غصہ آئے تو تمام مسنون طریقے شعوری طور پر اختیار کیے جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، اپنی حالت یا جگہ بدلنا، پانی پینا، وضو کرنا وغیرہ۔ دراصل غصہ کی کیفیت میں اپنا دھیان کسی اور طرف کرنے کی کوشش میں ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے، اور غصے کے عالم میں اس طرح کی کوشش کی جانے کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ غصے کی کیفیت کے پہلے چند سیکنڈ میں ہی ذہن بٹ جائے تو انسان غصے پہ قابو پا لیتا ہے۔ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اکیلا انسان نہ تو برائی میں ملوث ہو سکتا ہے اور نہ ہی اپنی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل سکتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص برا ہے تو جو اس کو غصہ دلاتا ہے وہ اس کی وجہ بنتا ہے۔ عمل سے زیادہ سبب کی اہمیت ہے۔ اخلاقی رویے ایک دوسرے سے ہی منسلک ہیں۔ ان کے اچھا یا برا ہونے میں سب ساتھ دیتے ہیں۔ ان میں کمی یا بڑھاوے میں وجہ بنتے ہیں۔ اللہ کی خاص الخاص صفت یہ ہے کہ وہ کسی پہ ظلم نہ کرے گا۔ برائیوں کے اسباب کی کھوج لگائے گا۔ چور نے چوری کن اسباب سے کی، اس میں والدین کی تربیت، معاشرے کی ناہمواریاں، بے انصافی، سب کچھ کھنگالا جائے گا۔ اسی طرح نیکی کے سارے عوامل اور اسباب اور معاونین اپنا اپنا حصہ پائیں گے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ شیطانی عمل غصہ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، مگر اس شیطانی عمل یعنی غصہ دلانے والے لوگوں کو بھی ضرور پیش ہونا پڑے گا۔ ایک عورت نے کسی عالم سے اپنے شوہر کے غصہ ور ہونے کی شکایت کی تو اسے جواب ملا کہ شوہر کے غصے کا علاج یہ ہے کہ اسے غصہ کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ شیطان اس حرام عمل کو کروانے کے لیے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جس شخص میں غصہ کی عادت ہو، اس بری عادت کی اصلاح کے لیے لواحقین کو بھی تعاون کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہ اسے غصہ دلانے والے امور سے اجتناب کریں۔ انسانوں کی برائیاں اور نیکیاں ایک دوسرے سے اسی طرح جڑی ہوئی ہیں جیسے انسانی جسم میں اس کے اعضاء۔
جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہے اس کی تربیت کا پہلا مرحلہ اس کے لیے دعا کرنا ہے، اس کو غصہ دلانے سے گریز کرنا ہے اور غصہ کے جواب میں خاموشی اختیار کرنا ہے۔ جب کسی کی بات سے رنج و غم طاری ہو تو جب تک فریقین کے مزاج میں ٹھہراؤ نہ آ جائے، متنازع موضوع کو نہ چھیڑا جائے۔ اس دوران فریقین ملبہ ایک دوسرے پہ ڈالنے کی بجائے اپنی غلطیوں کی نشاندہی کریں اور تسلیم کر کے اصلاح کی طرف قدم اٹھائیں۔ دنیا کے دانشور یا عدالتیں وہی دیکھیں گے جو ان کو دکھایا جائے گا یا جس کے پاس زبان، مال یا عہدے کی طاقت ہوگی، مگر اللہ لطیف بعبادی ہے، اس کی نظر سے کچھ نہیں اوجھل اور سارے معاملات اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا جہاں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل نیتوں سمیت چھپا نہ رہے گا۔ ہو سکتا ہے آج جس کو دنیا فسادی یا چور کہتی ہے وہ اپنے اعمال سے بری الذمہ ہو جائے، جس کو دنیا ظالم کہتی ہے وہ مظلوم ہو، جس کو غدار کہتی ہے وہ محب وطن ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر چھوٹی بڑی چیز کی گواہی لائی جائے گی اور سب اسباب و علل چھانٹنے کے بعد جس کا جو حصہ ہوگا اس کو دیا جائے گا۔ ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ دوسرے کی نیکیوں میں شریک ہو رہا ہے یا اس کی برائیوں میں حصہ دار ہے، اور ہر شخص ہی جائزہ لیتا رہے کہ وہ اپنی کل کے لیے کیا کما رہا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خاص خوبی اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہوتی ہے، اور یہی خوبی اس کے دوسرے اعمال پہ حاوی ہو کر وزن بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ ہر فرد اپنی اس خوبی کو پہچان کر اور اس پہ استقامت اختیار کرے، اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی بشری کمزوری ضرور ہوتی ہے، اس کی پہچان کر کے اس سے پیچھا چھڑانے کی مشق کرنا ہی تزکیہ نفس ہے۔ جس نے اپنی اچھائیوں اور برائیوں کو پہچان لیا اس نے اپنے نفس کے گھوڑے کی لگام پہ قابو پا لیا۔ اللہم انا نعوذ بک من سوء الاخلاق والاعمال ونسألک ایمانا کاملا فی صحت کاملہ۔ آمین۔ آپ کی بہن بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔